पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। बैनुल अक़वामी इदारों ने सऊदी निज़ाम के चुंगल में जिस तरह आपको जकड़ा हुआ है वो आपको सांस तक लेने नहीं देना चाहता। आदमी जंगें छेड़ी जाएंगी, बायो वार होगी, वबाई अमराज होंगे, ग़िज़ाई किल्लत होगी, जिसके नतीजे में एजेंडा 2030 है उसकी तरफ दुनिया को ले जाया जाएगा। हमारी मजहबी सियासी जमातें हों या आम सियासी जमातें हैं, हमें कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो सियासी मजहबी जमात कहती है कि हम जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, तो वो साथ ये भी कह रहा है कि हम इस्लामी शरई उसूलों पर यकीन नहीं रखते। हमारे जो उलमा कराम हैं दीन सिखाते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करते? साइंस का अलूम भी उन्हें सिखाया जाए, साथ साथ में दीन। आलम दीन से ये तवक्को रखते हैं कि वो यक वक्त डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, साइंटिस्ट भी हो, दीन के बारे में भी सारा जानता हो, इंटरनेट का भी माहिर हो। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। आप उस एक शख्सियत से कि सारी तवक्कुआत बांधते हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। इसी वजह से अपने हुजरे में कह दिया लोग चांद पर पहुंच गए और तुम यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हो। तो यूनिवर्सिटी वाले वो चांद पर पहुंच गए, वो भी तो यहीं पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टू टॉक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुए में हैं। महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, लोगों के जो घर हैं वो उजड़ चुके में हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत से बुरे हालात से जो ना आवाम दो चार है। इस वक्त बात करेंगे इन तमाम करंट अफेयर्स पे, मुल्की हालात को लेकर कि क्या वाक़यात हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में क्या क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और अदील हाशमी साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, पाकिस्तान में महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी भी है। वो चीज़ें जो आज से कुछ दिनों पहले सैलाब से पहले अगर 50 की थी तो अब 150 की हो चुकी भी है, मीन्स कि 2 गुना बढ़ चुकी हुई है और जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। आप इसको कैसा देखते हैं और इस मुश्किल हालात से हम कैसे निकलेंगे? डॉक्टर साहब, एक तो वो शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। तो कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नज़र नहीं आती। खा PTI हो, खा नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा किसी और जमात की या किसी इदारे की हुकूमत हो, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वजह यह है कि बैनुल अक़वामी इदारों ने उस सूदी निज़ाम के चुंगल में जिस तरह आपको जकड़ा हुआ है वो आपको सांस तक लेने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मैंने आपके साथ 2-3 साल पहले कुछ प्रोग्राम्स किए थे जब कोरोना आगाज़ में था, तो मैंने उस वक्त इशारा किया था कि आलमी जंगें छेड़ी जाएंगी, बायो वार होगी, वबाई अमराज होंगे और ग़िज़ाई किल्लत होगी, जिसके नतीजे में जो एजेंडा 2030 है, एजेंडा डीपॉपुलेशन जो है UN का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उसकी तरफ दुनिया को ले जाया जाएगा। आपको ये सारा प्रोग्राम याद होगा, उस वक्त लोगों ने इसका कितना मजाक उड़ाया था। लेकिन क्या आज एग्जैक्टली आप उसी तरफ चीज़ों को जाता हुआ नहीं देख रहे? एग्जैक्टली उसी तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं। आपने जिन हालात की तरफ इशारा किया कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, एग्जैक्टली पहले कहा जाता था कि गरीब आदमी का क्या यार, वो तो प्याज रोटी पर रख कर खा लेता है। अब प्याज भी उसकी दस्तरस से बाहर है, गंदम उसे मिलने ही नहीं, रोटी कहाँ से लेगा? बिल्कुल। लोगों को बाज़ों का तो 2-2, 3-3 दिन के बाद कोई सूखी हुई रोटी का शायद नवाला मिलता है, वो भी पता नहीं कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता। अशराफिया जो है वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। अशराफिया को इससे कोई गर्ज नहीं है, अगर वो कि बयान दे भी रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए तो वो इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास वोट हैं जो किसी ना किसी अंदाज़ में हमें दोबारा वापस लेने हैं, या बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से जो इमदाद लेनी है उसे हमने अपनी मनचाही NGOs तक कैसे पहुँचाना है। आप कहते हैं जी जमहूरियत, आप कहते हैं वजारती निज़ाम, क्या पार्लिमानी निज़ाम, आप कहते हैं सदारती निज़ाम, आप कहते हैं आमरीत यानी कि फ़ौजी निज़ाम। आपने ये सारे निज़ाम आजमा के देख लिए, मुझे बताइए 7 से ज़ायद दहाइयाँ गुजर चुकी, कौन सा निज़ाम है जिससे पाकिस्तान को हकीकी खुशहाली, हकीकी अमन या हकीकी सुकून दिया हो? कुछ लोग किसी ख़ास एरा की बात करते हैं कि उस दौर में डॉलर बड़ा कंट्रोल रहा, आटे की कीमत नहीं बढ़ी, फ़लानी चीज़, गोल्ड का रेट फिक्स रहा, मगर सवाल यह है कि उसकी कीमत क्या दी गई। हर चीज़ को देखा ही जाता है कि आपने उसकी बस कीमत क्या पे की। अगर उसके बस आपने अपने ही भाइयों का खून बहाया, अगर आप उसके इवज़ आपने अपने ही भाइयों की पुष्ट में छुरा घोंपा, अगर आपने अमेरिकन एजेंट्स को, ब्लैक वाटर को, इस तरह की तंजीमों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त दी और डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल रखा, तो ये की कामयाबी नहीं है। ये दर हकीकत आपने आने वाले फसाद के लिए बीज उस वक्त बोया था जिसकी फसल हम आज काट रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब तक आप अल्लाह से जंग से तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस जुंजाल से बाहर नहीं निकल सकते। खा वो उसमें अवाम हो, खा वो हमारी अशराफिया हो। आपने अल्लाह रसूल से जंग का ऐलान किया हुआ है, आपने उन लोगों को खुद के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो खुद को अल्लाह ताला से बालातर समझते हैं, जो समझते हैं कि पार्लियामेंट अल्लाह ताला के कानून से बालातर है, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि अल्लाह का कानून नाफिज करना है कि नहीं करना। जब इस तरह की पार्लियामेंट होगी, इस तरह के लोगों को लोग पूजने लगेंगे, उन्हें अपना लीडर मानेंगे, तो यही कुछ होगा आपके साथ। और आज भी ये लोग देखिएगा जब इस जुंजाल से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद उसी वडेरे, उसी साईं, उसी जागीरदार की गोद में जाकर बैठेंगे और उसके मुताबिक वही करेंगे जो वो करना चाहता है। फिर तब्दीली कैसे आए? फिर
ڈاکٹر صاحب آپ نے اس سوال کے آغاز میں کہا نا کہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ کوئی امید نظر نہیں آتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے فالوورز ہوں گے نا، کیونکہ یو آر موٹیویشنل اسپیکر اور آپ مائنڈ ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، تو جب انہوں نے سنا ہوگا یہ بات تو مایوس ہوئے ہوں گے، مگر جب آپ نے آخر میں جب ان کو تھوڑی سی موٹیویٹ کر دیا ہے، بتا دیا کہ بھائی ہم اس طریقے سے نکل سکتے ہیں، تو میں ادھر ایک کریکشن بھی کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ میرے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر یوز کرتے ہیں. ایکچولی آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر، میں ایک ٹرینر ہوں. موٹیویشنل اسپیکر صرف یہ کہتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو. ٹرینر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، آؤ میں تمہیں کرنا سکھاتا ہوں. دیر از اے ڈفرنس. تو آئی ٹیچ اسکلز، تو میں ٹرینر ہوں بیسیکلی. لیکن آپ کی باتوں سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اسی لیے آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ساتھ لے لیجیے. اچھا میری باتوں سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے ابھی، آپ دیکھیے گا. ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو. اچھا عادل صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ تمام الزامات جو ہے نا اس نظام پہ لائیں کہ یہ نظام ہی غلط ہے. تو اسی نظام میں اور ہمارے ملک میں جو ہے بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس نظام کو بدلنے کی جستجو کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو اب ان سیاسی جماعتیں اور جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو تمام مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں، سب کا احترام لازم ہے، مگر میں سربدست یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد نہیں کر رہی. 70 سال سے وہ اس نظام کا حصہ ہیں. وہ اپنے منشور میں جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتی ہیں، وہ ووٹ لیتے ہیں، وہ جیتتے ہیں، وہ ہارتے ہیں، وہ ناظم سے لے کر کونسلر تک اور کونسلر سے لے کر سینیٹر تک کا الیکشن لڑتے ہیں. اور وہ جو پاکستان کا پورا مجودہ سیاسی نظام ہے اس میں رچے بسے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ ہم اسی نظام کو چینج کریں گے، میرے خیال میں یہ خواب خیالی ہے، یہ دیوانے کا خواب ہے، اس کی کبھی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے. یہ وہ اندھیرا ہے جس کی کبھی جو ہے وہ صبح کی روشنی میسر نہیں ہوگی. مذہبی جماعتوں کا اخلاص ہے، بالکل ہے ان میں اخلاص، ان کے اخلاص سے کسی بھی قسم کی ہمیں شک و گنجائش نہیں ہے، مگر ان کی جو حکمت عملی ہے اس پر بطور ایک طالب علم کہ ہم بات کر سکتے ہیں اور ہم بات کریں گے بھی. 70 سال سے انہوں نے دیکھ لیا جدوجہد کر کے، اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، انہوں نے ایل ایف او کی حمایت بھی کی، انہوں نے جو ہے وہ مارشلاؤں کی حمایت بھی کی. کبھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ بلند ہوا، کبھی صدارتی نظام، کبھی کوئی نظام، کبھی کوئی نظام، کبھی آمریت کے سائے میں انہوں نے خلیفہ وقت نظر آیا. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی مہنگائی، وہی غربت، وہی غریب جو ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا پیاز 500 روپے کلو بک رہا ہے اور روٹی کا نوالا بھی چھین لیا گیا. تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو مذہبی قیادت کو سوچنا پڑے گا، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ جمہوریت حل نہیں ہے. جمہوریت کے ذریعے کبھی بھی اسلام غالب نہیں ہو سکتا. یا تو وہ جمہوریت کی جدوجہد کرنا چھوڑ دیں، یا پھر برائے مہربانی اپنے منشور میں سے اسلامی نظام کا نعرہ نکال دیں. یہ بدترین منافقت ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے نام پر ووٹ لیے جائیں اور پھر ووٹ لے کر ایک خاص شخص کی جھولی میں ڈال دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ گو کہ میری بات تھوڑی تلخ بھی ہو لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. جمہوریت میں رہتے ہوئے کبھی بھی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میرا نام مخدوم عدیل ہے، کبھی بھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا اور تا قیامت نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، جیسے عادل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ٹھیک ہے جو بہت زیادہ علم، اور اسلامی سیاسی جماعتیں جو کہ اسلام کا شاید ہم عام لوگوں سے بہت زیادہ علم رکھتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جمہوریت کو جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں، بجائے اس کے صحیح لفظ یوز کریں، جمہوریت کو پوچھتے ہیں، بالکل جمہوریت کو پوچھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسلامی نظام کی بات کریں. تو حل کیا ہے پھر اس کا؟ پہلی بات تو وہ جو کہنا جو اسلامک ٹچ جو دیتے ہیں ہمارے آج کل مذہبی ٹچ دیتے ہیں، مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. آپ دیکھ لیں 2002 کے الیکشن میں انہوں نے طالبان کے نام پر ووٹ لیے، وہاں پر بے شمار لوگوں نے اسلام کے نام پر ووٹ لیے، لیکن جب خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی باری آئی تو پورے کے پی کے سے انہیں ایک بھی عالم دین نہیں ملا جسے وہ وزیر اعلیٰ بنا سکتے. ایسا ہی ہوا نا، یہی ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ اسلامی شرعی حلیے والا بندہ بھی انہیں قبول نہیں ہے، کجا یہ کہ سچ مچ کا عالم دین انہیں قبول ہو. مذہبی جماعتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں کی جو مذہب کو سیاست میں گھسیڑ کر جمہوری نظام کے تحت کام کر رہی ہیں. دیکھیں سیاست حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، مذہبی جماعتوں کا بھی حق ہے، وہ تو نظام حکومت کا حصہ بننے کی بات ہے نا، اسلامی سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں. لیکن جب آپ جمہوری نظام میں شامل ہو جائے، جمہوری سیاسی مذہبی جماعتیں بن جائیں، تو پھر آپ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا خدا بندہ ہے کہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے.
وہ امیر شہر لوٹ لیتا ہے, کبھی بحیلہ وطن, کبھی بحیلہ مذہب, کبھی وہ وطن پرستی کے نام پر کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, اور کبھی وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے اقتدار کو خطرہ ہے تو اسلام کو خطرہ ہے. اگر تم مجھے ووٹ دو گے اس کا مطلب ہے تم نے اسلام کو ووٹ دیا, اگر تم نے میرے خلاف ووٹ دیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسلام مخالف قوتوں کو ووٹ دیا. یہ ہم سب کو توڑنے کے, بہکانے کے, ہم سب کو تفریق کرنے کے بہانے ہیں نا, اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر لیا جائے کہ دین اسلام اور حکومتی نظام یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں کہ نہیں موجودہ. اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اس حکومتی نظام کو لے کر چلنا چاہیے. کم از کم جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ کلیئر کٹ لائن آف ایکشن تو دیں. وہ یہ کہیں کہ ہم جمہوری نظام کا حصہ اس لیے ہیں کہ ہم 10 سال کے بعد خود کو یہاں دیکھتے ہیں, یہ ہمارا روڈ میپ ہے. اب اس روڈ میپ کو دیکھتے ہوئے میں, آپ ہم سب اسے فالو کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ 10 سال کی قربانیاں ہیں, ہم نے 10 سال میں یہودیوں سے بھی معاہدے کیے تھے بہت سارے, ہم نے اس 10 سال میں موجودہ جمہوری نظام سے بھی معاہدہ کر لیا, یہودی نظام سے معاہدہ کر لیا, تاکہ 10 سال کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس نظام سے باہر آ جائیں گے. مگر آپ کے پاس روڈ میپ تو ہے کوئی نہیں, تو پھر آپ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور کیا ہے, اٹ مینس کہ چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا عام جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں کہیں سے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جمہوری جدوجہد جمہوریت کا نظام کہتے ختم ہیں, ہوگا. جو سیاسی مذہبی جماعت کہتی ہے کہ ہم جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی شرعی اصولوں پر یقین نہیں رکھتے. عدیل صاحب اس کا حل کیا ہے؟ پھر ہم کہتے تو ہیں کہ اسلامی نظام ہے, مگر وہ آئے گا کیسے, کیا کیا جائے گا؟ آپ, میں یا ڈاکٹر صاحب ہم تینوں مل کے کوئی جماعت شروع کر دیں, کیا اس کا حل کیا ہے؟ تو جنہیں جو حق پہ خود کو سمجھتے تھے, بدقسمتی سے جو عسکری تنظیمیں تھی کئی ایک, اب وہ بھی جمہوریت کی طرف آ گئی ہیں. کئی عسکری کماندان جو تھے جن کی افغان جہاد میں بہت زیادہ شرکت تھی, آج وہ بھی وزیر بنے پھرتے ہیں. تو بدقسمتی کی بات ہے. اب حل کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, جمہوریت سے پہلی بات ہے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے, تو اب ہم کریں کیا؟ ایک جو راستہ ہے عسکری جدوجہد ہے, وہ ہم کر نہیں سکتے کہ یہاں پہ سب مسلمان رہتے ہیں, اسلامی معاشرہ ہے, گو کہ نظام اسلامی نہیں ہے مگر معاشرہ تو ہمارا اسلامی ہے ڈاکٹر صاحب. تو عسکری جدوجہد کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے. دوسری بات آتی ہے تبلیغ کی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں کی. 10 سال لگے انہیں ایک جماعت تیار کرنے میں, اس کے بعد ہجرت فرمائی, اور پھر جا کے کہیں مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں آیا. تو اگر ہم صرف جو سنت نبوی ہے, جو سیرت طیبہ ہے, اسی کی روشنی میں اپنا حکمت عملی طے کر لیں, اپنا نظام طے کر لیں, اگلے آج 2022 ہے, ہم 2032 تک ایک جماعت تیار کر لیں, اور اس پر کسی ایک خاص علاقے میں ایک رول ماڈل بنا کے شریعت نافذ کر دیں. وہاں پر گن کے زور پہ نہیں, اسلحے کے زور پہ نہیں, لوگوں کی جماعت ایسی تیار ہو جائے کہ لوگ خود بخود جو ہے اپنے آپ پر شریعت نافذ کر لیں. تو اگر ایک کسی شہر میں بھی ماڈل شہر بن جائے تو باخدا پورا جو ہماری مملکت ہے, ہمارے لوگ شریعت چاہتے ہیں تو اس کے تابع آ سکتے ہیں. یہ ایک دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں, علماء کرام ہیں, دیکھیں مرنا سب نے ہے, وہ پھر لاہ عمل بنا دیں کہ ڈو اور ڈائی, کرو یا مرو. وہ بنا دیں لاہ عمل کے اگلے 2 یا 3 سال میں انقلاب ایسا برپا کر دیا جائے. ڈاکٹر صاحب بڑے حیرت اور تجب سے دیکھ رہے ہیں, تعجب سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ بتا دیجئے سر کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک خطہ زمین پر اسلام کو بطور رول ماڈل نافذ کر دیا جائے تو باقی اس سے لے کے چلیں گے. تو افغانستان کی یہی تو غلطی تھی. جب 9/11 میں الجھایا گیا, وہ اسی لیے کیا گیا کہ انہوں نے سودی نظام سے انکار کر دیا, انہوں نے ڈیموکریسی سے انکار کر دیا, انہوں نے WHO, UN, ان تمام بین الاقوامی تنظیموں کے SOPs کو فالو کرنے سے انکار کر دیا. اب طاغوت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے ایک پیرالل نظام بنا کے دکھا دیا جو سود کے بغیر چل سکتا ہے, جو UN کے بغیر چل سکتا ہے, جو بین الاقوامی اداروں کی مداخلت کے بغیر چل سکتا ہے, تو پھر پوری دنیا اس نظام کو فالو کرنے لگ جائے گی. نتیجتاً 40 سے زائد ممالک اکٹھے ہو کر اس ایک ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے. وہ 9/11 تو ایک بہانہ تھا نا, لیکن در حقیقت اس نظام کو نیست و نابود کرنا مقصد تھا. ابھی بھی دیکھ لیں, اب اگر طالبان کی وہاں پر حکومت ہے تو انہیں طالبان سے کیا شکایت ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس نظام حکومت سے شکایت ہے. وہ کہتے ہیں یار عورتوں کو باہر آنے دو, کوئی ڈانس ٹوس کریں گی, پارٹی شارٹی ہو, کوئی ڈیموکریسی ہو, متحدہ حکومت ہو, وہ سب نظام کی بات ہے. تو وہ نظام جب آپ کسی بھی جگہ پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو طاغوت آپ کے اوپر پل پڑے گا. دس از نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم ایک جماعت تیار کریں, جو آپ نے کہا آئی ایگری, مگر وہ جماعت کن اصولوں پر تیار ہوگی؟ جن علماء کرام کو ہم فالو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمیں وہ ایک لائحہ عمل دیں گے, پھر ہم ان کے فالوور بنیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میری اس طرح کی تم اتباع کرو جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے کی. صلح حدیبیہ کا وقت ہے اور سارے کے سارے صحابہ پریشان ہیں کہ ہم ذلت کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے فتح مبین قرار دیتے ہیں, رسول پاک انہیں تسلی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں کسی بھی عالم دین کا اس حد تک بلائنڈلی فالو نہیں کروں گا. اسے میں کہوں گا مجھے اس کی تم دلیل دو. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جب
1000 उलमा आलम इस्लाम से इकट्ठे होके मुल्ला मोहम्मद उमर के पास गए कि उसामा बिन लादन को तागूत के हवाले कर दो और अपनी हुकूमत बचा लो। तो उन्होंने कहा मुझे एक आयत या एक हदीस से वो रेफरेंस निकाल दो जिसके नतीजे में मैं क़यामत के दिन सनद के तौर पे पेश करके अपनी जान छुड़ा लूँ। 1000 उलमा के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गोली तक लड़ूंगा। तो मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर में वो बंदा वली अल्लाह था जिसने ये सवाल उठाया। तो फिर ये तो यूं ही होगा। देखें, इस्लाम तलवार के साथ कायम होगा। हम मक्की ज़िंदगी का हवाला देते हैं, मगर वो मक्की ज़िंदगी तब थी जब जिहाद व क़िताल का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अब हम मदनी ज़िंदगी के दौर में हैं, जब रियासत बन चुकी थी। एक नहीं कई रियासतें हैं, 26 रियासतों ने अपना सरकारी मजहब इस्लाम डिक्लेयर किया हुआ है। 57 तो इस्लामी ममालिक है ना, और 26 रियासतों ने अपना सरकारी मजहब इस्लाम डिक्लेयर किया हुआ है। आपके पास स्टेट, आपके पास रियासत है। अब आपके पास मदनी ज़िंदगी के अहकाम लागू होते हैं। अब आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब आपको, जो आपने बात की ना आदिल साहब, डू और डाई, अब आपको डू और डाई पर जाना होगा। वरना कभी आपके नबी की तौहीन की जाती है, कभी मुकद्दस किताबों को जलाया जाता है, कभी मुसलमानों की बहनों के सरों से आंचल खींचे जाते हैं, मुसलमान बच्चों को ज़मीन में दफना दिया जाता है, उनकी ज़िंदा की खाल उतार ली जाती है। बर्मा म्यांमार में क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ। और आप अभी भी अगर तबलीग करेंगे तो याद रखिए इस्लाम ही क़िसास का भी हुक्म देता है। डॉक्टर साहब, आपने डू और डाई की बात की और आदिल साहब आपने भी डू और डाई की बात की थी। मैं जो अगला सवाल है मेरा, डू और डाई को लेके ही बात करूँगा। 6 सितंबर आ रहा है, यौम दफ़ा। हम जब बच्चे होते थे तो बहुत ही जोश और जज्बा होता था यौम दफ़ा के मुतालिक। हम हमारे बड़े जो थे वो हमें सुनाया करते थे कहानियाँ। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि जो नौजवान नस्ल है उन्हें इससे कोई जो है ना लेना देना नहीं है। वो यौम दफ़ा जो किस तरह सो के गुजारते हैं या टीवी पे कुछ देख लिया इस तरह से गुजारते हैं। इंडियन फिल्में देख के, जी, इंडियन फिल्में देख ली या कुछ भी करके जो है ना ऐसे गुजारते हैं। मतलब कोई किसी को इल्म ही नहीं है कि यौम दफ़ा है क्या, हुआ क्या था, हम क्यों मनाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान नस्ल है इसकी लाताल्लुकी यौम दफ़ा से उसकी वजह क्या है? और हम डू और डाई की बात कर रहे हैं, मगर हमारी नौजवान नस्ल तो हमारे मुल्क के मुतालिक, हमारे दिफा के मुतालिक कुछ नहीं पता। तो डू और डाई की बात अभी बहुत दूर चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया डॉक्टर साहब कि एक हमारे अजीज़ हैं और वो उस्ताद हैं, और जो उस्ताद का रुतबा है आपके इल्म है वो कितना होता है। और वो किसी प्राइमरी स्कूल के उस्ताद नहीं हैं, वो एक जामिया के सरकारी जामिया में उस्ताद हैं, और वो उस्ताद भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं। वो हमारे घर तशरीफ़ लाए कुछ दिन कबल, और उन्होंने बहुत ही जिस तरह कहते हैं ना दुख के आलम में कहा कि यार इन्होंने सरकारी छुट्टी बंद कर दी है। मतलब यौम दफ़ा का मकसद था सरकारी छुट्टी, जिस तरह यौम कश्मीर पे छुट्टी, बिल्कुल 5 फरवरी को जिस तरह छुट्टी होती है। तो ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि जो हमारी एक जो करीम है जिसे हम पढ़े लिखे तबका कहते हैं, उनका भी मतमा नज़र इसमें सिर्फ छुट्टी हासिल करना होता था। अब नौजवानों की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि नौजवान करते क्या हैं बचपन से। जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली है उसमें बच्चा जब डांस करता है इंडियन गानों पर, तो वालिदैन क्या करते हैं, उससे रोकते तो नहीं है, अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल, और कहते हैं अपने मामू को दिखाओ, अपने चाचू को दिखाओ, अपनी खाला को दिखाओ। तो नौजवान छोटे बच्चे के लाशूर में ही बैठ जाता है। जब वो स्कूल जाता है, स्कूल में फन फेयर होते हैं, बोन फायर होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स गाला होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इंडियन गाने ही होते हैं ना। उसमें वो कभी टैबलोस के नाम पर डांस होता है, कभी किसी नाम पर डांस होता है, कभी 14 अगस्त पे डांस होता है। तो जब उसकी परवरिश ही नाच गाने के माहौल में होगी, खासकर इंडियन गानों पे नाच गाना, तो वो कहेगा हमारा कल्चर भी एक है, हमारी ज़बान भी एक है, हमारी कस्टम भी एक है। और फिर रही से कसर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, तो जो हमारे देसी लिबरल हैं, जो हमारे दानिशगर्द हैं, जो हमारे नीम सुर्खे और नीम जो पागल जो दानिशवर हैं, वो ये कहते हैं, वो ये फीड करते हैं नौजवान नस्ल के जहन में कि भाई ये रेड क्लिफ लाइन तो एक आर्जी लाइन है, ये तो अंग्रेजों ने हमें तकसीम की, हम तो एक थे, हम तो इतने 1000 सालों से एक थे। मजहब तो हमारे पास 1000 साल पहले आया, पाकिस्तान 70 साल पहले आया, उससे पहले तो हम एक थे। तो कहीं ना कहीं ये नौजवान नस्ल के दिल में बातें बैठ जाती हैं। वो कहते हैं हाँ यार, गानों की ज़बान भी एक है, फिल्मों में बातें भी एक है, हमारी गालियाँ भी एक है, हमारी हंसी भी एक है, हमारा मजाक भी एक है। तो उसके दिल से यौम दफ़ा क्या, पाकिस्तान से मोहब्बत का आंसर भी निकल जाता है। वो तो कहते हैं कि भाई अमन करो, कश्मीरियों को मिट्टी पाओ और आप लोग ताल्लुकात बहाल करो, इंडियन पान आ जाए, इंडियन पान आए, इंडियन शीशा है, इंडियन हुक्का, इंडियन फिल्में सिनेमाज में लगे, और इंडियन जो है वो प्याज आलू टमाटर आ जाए। उसकी सोच इतनी पस्त हो गई है। बदकिस्मती ये है कि ना सिर्फ यौम दफ़ा तो एक छोटा मौजू हो गया ना, ओवरऑल देखे तो हर शोबे में हमारे नौजवानों की सोच इंतहाई पस्त हो गई, और खासकर भारत को लेकर। मुझे याद है ड्रामे हम भी देखते थे बचपन में 90s में, लेकिन था लाग ड्रामा अल्फा ब्रावा चार्ली, जिसे देखकर हम सबका दिल चाहता था 90s में, जो 90s किड हैं वो इस बात को जानते होंगे कि हम आर्मी में चले जाएं, हम जहादे कश्मीर में चले जाएं। लाग ड्रामा लगता था बड़ा मशहूर PTV में। तो अब तो आवे का बिगड़ा हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आपने चूँकि
6 ستمبر کی بات کی تو اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ 6 ستمبر کو ہوا کیا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا, اور جب حملہ کیا تو انہیں اتنا تکبر تھا کہ انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا کہ ہم صبح کا ناشتہ جم خانہ میں کریں گے, لاہور جم خانہ میں ہماری چائے ہے. انہوں نے یہ باقاعدہ کلیم کیا, اور بی بی سی جس کے بارے میں ہم چند بلیک پروگرام کر بھی چکے ہیں, بی بی سی نے باقاعدہ لاہور پر قبضے کی خبر بھی دے دی. تو 1965 سے بھارت کی لاہور جم خانہ میں چائے پینے کی خواہش تھی, لاہور میں آئیں گے اور چائے پئیں گے. پھر آخر کار ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کر بھجوا دیا. انہیں وہ چائے پینے کے لیے 65 سے لے کر بہت کئی ڈیکڈز انہیں سپینڈ کرنے پڑے. خیر اس وقت یہ بھی یاد ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جس طرح بھارتی گدھوں کا شکار کیا, جس طرح انہیں دوڑا کر گرایا, مارا اور ذلیل کیا, وہ بھی دنیا کی فضائی تاریخ کا ایک شاندار ایک روشن باب ہے. مگر اس روشن باب سے ہمارا آج کا نوجوان بے خبر ہے. ہمارا آج کیا وہ استاد معلم جیسا جس کی مثال دے رہے ہیں وہ بے خبر ہیں. ہماری مائیں بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہم نے فضاؤں میں کس طرح سے راج کیا ہے. پوری دنیا ہماری فضائی مہارت کے گن گاتی تھی. پاک فضائیہ وہ فضائیہ جس نے اسرائیل کے سب سے زیادہ طیارے آج تک گرائے میں. سیف الاسلام جو بنگالی نژاد پاکستانی تھا, اس نے 4 اسرائیلی طیارے, معراج طیارے, مگ طیارے انہیں تباہ و برباد کیا ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کی چھینی ہوئی وردی آج بھی پاک فضائیہ کے میوزیم میں موجود ہے بطور وار ٹرافی. ہم وہ لوگ تھے, ہمیں اس ہسٹری پر فخر تھا. مگر ہوا کیا, جس طرح عدیل صاحب نے اشارہ کیا کہ آج ہم ناچ گانے کو اسکول میں ٹیبلوز کو اپنے علم و ہنر کی معراج سمجھتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہندو مذہب میں ناچ گانا بطور مذہبی رسوم کے شامل ہے. وہ اپنے دیوتا کو منانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے داسیاں اریاں اور نیم اریاں دونوں طرح کے ڈانس کرتی ہیں. وہ ناچتی وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کے مذہب میں ناچ گانا اور ڈانس شامل ہے. اس کے باوجود انڈیا میں ورزش کے اکھاڑے موجود ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ڈنڈا بردار تربیت دی جاتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو چھرا چلانا سکھایا جاتا ہے, تلوار چلانی سکھائی جاتی ہے تاکہ تم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو. ناچ گانا مذہب کا حصہ ہے, مگر کر وہ یہ رہے ہیں. اور ہماری طرف کیا ہے, ہماری طرف یہ شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا آخر. وہ شاعر سے بھی غلطی ہوگی جس نے تاؤسر باب آخر کہہ دیا. ایکچولی شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا آخر, کیونکہ ہم نبی السیف کے, نبی المقاتل فی سبیل اللہ کے امتی ہیں, نبی الملاحم کے امتی ہیں. شمشیر و سنا تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے تھی. ہم نے اسے دہشت گردی کی علامت قرار دے کے پسے پشت ڈال دیا اور ناچ گانے کو لبرل ہونے کا ثبوت جانا. اور ہم نے دنیا کو اپنا سافٹ امیج دینے کے لیے ہم نے نغمے جاری کرنا شروع کر دیے. ہم نے کشمیر کے لیے نغمہ جاری کر دیا, ہم نے بھارت کو ڈھیر کرنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا. آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور عدیل صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بات کی کہ جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کہتے بالکل صحیح ہے, مگر وہ آدھی بات بتاتے ہیں. دراصل ہم لوگ تھے ایک ہی, فرق صرف اتنا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان طاقت میں تھے. مسلمان دین کو جو ہے نا پھیلا رہے تھے, اور جتنے بھی جو ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے انڈر تھے ہم ایک ہی, مگر اس وقت طاقت پہ مسلمان ہی تھے. ہمارے سائے تلے اس لیے ایک تھے. ہمارا سایہ اٹھ گیا تو ایک نہیں رہے. انہوں نے بات, ہم اس طرح سے ایک تھے کہ انسانیت کو لے کر, مطلب کہ مسلمانوں نے حکومت کی, انہوں نے سب کو حقوق دیے برابر کے. وہ جو مسلمانوں کے حقوق تھے ان کو بھی وہ دیے, اور وہ جو مائنورٹیز کے حقوق تھے ان کو بھی وہ دیے. انہوں نے اسلامی نظام کو لے کر چلے. مگر ہوا کیا کہ ہمارے جو لبرلز ہیں آج کل, وہ ہم ایک تھے, آدھی بات بتاتے ہیں مگر پوری بات نہیں بتاتے. آج کل آپ نا تائید کریں لبرلز کی, اس پر ہم پورا ایک الگ سے بحث کریں گے کیمرہ جب آف ہو جائے گا. دیکھیں ہم کبھی بھی ایک نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اسلامی حکومت تھی, بالکل اسلامی حکومت تھی, بلکہ اسلامی حکومت نہیں کہنا چاہیے, مسلمانوں کی حکومت تھی, کہ شریعت اسلامی تو نہیں تھی وہاں پر, مگر پھر بھی ہم ایک نہیں تھے. مغلز کی حکومت تھی, ہم تب بھی ایک نہیں تھے. تب بھی اکبر جیسے بادشاہ کی جنگ بھی کس سے ہوئی, ہیمو بکال سے ہوئی. پانی پت کا میدان تھا جسے دوسری جنگ پانی پت کہا جاتا ہے. بابر آیا, اس کی جنگ لودھی سے ہوئی, مگر اس کی جنگ رانا سانگا سے تو بھی ہوئی تھی. ہم تب بھی ایک نہیں تھے. محمد بن قاسم سے لے کر آخری تاجدار مغل بہادر شاہ ظفر تک ہم کسی بھی صورت ایک نہیں رہے. ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ایک ضرور ہوئے تھے, ایک قوم بن کے, یعنی کہ ایک ہندوستانی عوام بن کر, مگر اس وقت بھی ہم مذہب کے لحاظ سے, ملت کے لحاظ سے, اپنے نارمز کے لحاظ سے, اپنے کسٹم کے لحاظ سے الگ قوم تھے. ہم کسی بھی لحاظ سے ایک نہیں تھے. لبرل یہ کہتے ہیں, اور جس کی آپ نے آدھی تائید بھی کر دی, لبرل کا مقصد یہ نہیں ہوتا جس کی آپ نے وضاحت دے دی کہ وہ آدھی بات کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ اسلام تو ہمارا مذہب ہے, مگر ہم جو ہمارا رسوم و رواج ہے وہ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے. جو ہمارے رسم و رواج ہے ہماری پنجابی تہذیب ہے, یا مقامی تہذیب کہہ لیں زیادہ بہتر ہوگا اسے. تو یہ بات انتہائی غلط ہے.
اس بات کا جو سدباب ہونا چاہیے, اور اس بارے میں میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کہوں گا, کیونکہ ان کی آواز دور تک پہنچتی ہے, اور ایک جو نوجوان ہیں انہیں سنتے ہیں, بالکل بالکل اونچی اور سچ بولتے ہیں اور ایکوریٹ بولتے ہیں, تو اس پر باقاعدہ پروگرام کریں اور اس پہ توجہ دیں, کیونکہ لبرلز جو ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے بندے کو متاثر کر رہے ہیں. نہیں مجھے متاثر نہیں کر رہے, نہیں آپ شاید میری بات کو نا غزل دے کے جا رہے ہیں, مگر چلیں اس پہ ہم آف کیمرہ ضرور گفتگو کریں گے, ہمارا بھی پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, سیلاب کے بعد سے حالات جیسے شروع میں میں نے بات کی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, اور اس وقت بہت ساری NGOs جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں, اسلامی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, ہماری جو سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, اور بہت ساری NGOs بھی کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, یہ اس حالات سے نکالنے کے لیے. مگر کیا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ آنے والے وقتوں جب پاکستان ان حالات سے نکل آئے گا, ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, انہیں بے دین NGOs کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا ایسی پاسبلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اچھا, پہلے تو آپ نے NGO کا لفظ یوز کیا. NGO کا مطلب ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. اگر تو NGO صرف اس کے جو لفظی معنی ہے اس میں آپ نے استعمال کیا تو ٹھیک ہے کہ بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں, کیونکہ الخدمت بھی ایک NGO ہے, آگاہی بھی ہے NGO ہے, وہ کیا ہے فاتح فاؤنڈیشن وہ بھی ایک NGO ہے. اگر تو NGO کا مطلب یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ NGOs کام کر رہی ہیں. مگر NGO سے اگر آپ کا مطلب وہ بین الاقوامی ادارے ہیں جو پاکستان میں اپنا ایجنڈا داخل کرنا چاہتے ہیں, کبھی موم بتی مافیا کے ذریعے, کبھی فیمنزم کے ذریعے, کبھی وہ LGBT کے ذریعے, وہ بھی NGOs ہی ہیں نا, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. فی الحال اس طرح کی NGOs جتنی بھی ہیں وہ اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب امداد آئے اور وہ بھوکے گدھوں کی طرح اس امداد کو لوٹ لیں. تو میرا خیال ہے کہ NGOs سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم اسے یوں کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں دینی جماعتیں, دینی ادارے, مدارس اس وقت خلق خدا کی خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, تو ہم اسے مانتے ہیں, اور NGOs اس امداد کا انتظار کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے پبلک جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہوگی. کیوں دل سے ایسے ہی نقل ہوتی ہے, تاکہ حالانکہ NGO کا مطلب تو یہی ہے کہ میں اور آپ بھی اگر مدد کریں, نان گورنمنٹل ہے تو NGO ہی ہے. عام میں NGO مافیا ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مغرب کے پیرول پر. یس, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسی کسی ایمبیگوٹی کا شکار پبلک کو نہ کریں کہ NGO بھی کام کر رہی ہے. تو مغربی NGOs کوئی کام نہیں کر رہی, وہ ویٹ کر رہی ہیں جب امداد آئے تو وہ گدھوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے. نمبر 1. اب جب وہ آئیں گی, جس خطرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ لادین یا سیکولر NGOs کے ساتھ جب کام کریں گے تو معاشرہ کس طرف جائے گا, تو نو ڈاؤٹ آپ کو 2005 کا سانحہ بھی یاد ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا, سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے NGOs کے حوالے کیے گئے. وہ NGOs جو مسیحی NGOs تھی جنہوں نے بچوں کو مسیحی بنا لیا, ایسی لبرل NGOs کی طرف جنہوں نے بچوں کو ملحد بنا لیا, ایسی NGOs کی طرف جنہوں نے ان کے روپ میں اپنے ایجنٹ پاکستان میں پیدا کر دیے اور کھڑے کر دیے. اس کے بعد وہی لوگ آج ہمارے خلاف کھڑے ہو کر بولنے لگ جاتے ہیں. تو پھر دوبارہ سے ایسا خطرہ ہے کہ ان رفاہی اداروں کے نام پر یہ لبرل تنظیمیں, ملحد تنظیمیں یا صلیبی و صہیونی پے رول پر موجود تنظیمیں میدان میں آئیں گی, ہمارے بچوں کو اٹھائیں گی, انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں گی, انہیں ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلم فیس, مسلم نیم, مسلم فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ استعمال کریں گی. پھر اس میں بردہ فروش تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں جو بچوں کو اٹھا کر بیچتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ مخصوص ریگستانی ممالک میں اونٹوں کی دوڑ ہوتی ہے, اس وقت انہیں چھوٹے چھوٹے بچے چاہیے ہوتے ہیں جو ویٹ لیس بچے ہوں تاکہ اونٹوں کی دوڑ کے اوپر وہ کام آئیں بطور جوکی, اور وہ بچے بعض اوقات اونٹوں کے پاؤں تو لے کے روندے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں, وہاں پر وہ لوگ بھی آئیں گے. پھر ان بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے, ان بچیوں کا جنسی استحصال کرنے والے, ان کی پورن فلمیں بنا کر ڈارک ویب پر بیچنے والے, یہ تمام لوگ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت تو صرف اپنا اقتدار بچانے میں اور حزب اختلاف حکومت کو گرانے کے لیے مصروف عمل ہے. ہماری وہ انتہائی محترم مکرم دینی جماعتیں جو اس وقت بھی خدمت کر رہی ہیں, انہیں اس پہلو پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے بچے کسی بھی طرح سے ان کے ٹریپ میں نہ آ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب جن چیزوں کی آپ نے اشارہ کیا ان میں سے کچھ واقعات ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں. اگر آپ بھی ریسنٹلی جو نا ایسے کچھ واقعات ہوئے جن میں جنسی زیادتی ہوئی ہے, اٹھا کے لے کر چلے گئے ہیں, اور مختلف واقعات جو رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور جو آپ نے اشارہ کیا یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ پاسبل ہے کہ بڑھے گا یہ چیز. عدیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو ہماری یہ بات ہو گئی کہ جو NGOs کے متعلق, ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی جو سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہم انشاءاللہ نکل آئیں گے, مگر اگلے سال جب پھر سیلاب آئے گا یا کچھ سالوں بعد پھر سیلاب آئے گا تو ہم اس سے کیسے نمٹیں گے؟ یہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ وقت آتا ہے, سیلاب آتا ہے, اور جو ہے نا ہمیں امداد ملتی ہے, ہم اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر کوئی اور کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آنے والے وقتوں میں ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں؟ اس میں ہم نے پروگرام کیا تو ہم نے تھوڑی تاریخ بتائی تھی اس کی کہ یہ جو جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے یہاں پہ کچھ دہائیوں سے نہیں بلکہ
पिछली कई सदियों से इन्हीं इलाकों में सैलाब आ रहा है और आज तक कभी किसी ने इस सैलाब को रोकने की कोशिश नहीं की। इसमें हम हुकूमतों पर तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, हमने की भी है और हुकूमतों में तनकीद करनी भी चाहिए क्योंकि उनकी सरासर नाअहली है। मगर इसमें एक बहुत बड़ा जो एक हाथ होता है वो उन पाकिस्तान के शहरियों का भी जो होता है जो सैलाबी रूट पर तमीरात कर लेते हैं, जो तजावुज़ात की आड़ में घर बना लेते हैं सैलाबी रास्तों में। अगर हम कुदरत के रास्ते में मुदाखलत करेंगे, डॉक्टर साहब आप खुद बेहतर जानते हैं, तो कुदरत तो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप देखें जो स्वात में होटल तबाह हुए और उसके अलावा तो स्वात में कोई तबाहकारी नहीं हुई ज़्यादा, सिर्फ वही होटल, सिर्फ वही घर तबाह हुए जो सैलाब के, जो दरिया स्वात के रास्ते में बने हुए थे, जो तजावुज़ात की जद में आते थे, जो गैर कानूनी तमीर हुए थे। तो एक तो ये है कि हमें अवाम को अपने हैंड पे देखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसी तजावुज़ात ना करें कि जिससे हमारे अहलो याल के लिए बाइस खतरा बने। दूसरा ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, ये आप और मैं तो सिर्फ बात कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हमने अपने दरिया जो थे भारत को बेच दिए, जो नहरी निज़ाम अंग्रेज छोड़े गए थे उसे हमने तबाह कर दिया। वो चंद एक जगीरदार और चंद एक वडेरों के लिए हमने नहरों का रुख मोड़ दिया, उनकी फसलें सैराब होती हैं और बाकी जो गरीब किसान और हारी है वो तबाह बर्बाद रहता है। तो बदकिस्मती ये है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि अगले आने वाले कई सालों में सैलाब आएगा, इतनी ही तबाहकारी करेगा या से कुछ कम करेगा या ज़्यादा करेगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है और ये बड़ा अलमी है, ये बड़ी बदकिस्मती है। दिल साहब, अगला सवाल मैं आप ही से करूँगा। उसकी वजह ये कि हमारी आज प्रोग्राम के आगाज़ से जो है लिबरल्स के मतलब काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, तो आखिरी सवाल भी मेरा उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे हमारे पूरे प्रोग्राम में जो है ना वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है इनका जहन ख़राब करने में लिबरल और सेकुलर अनासर जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। जैसे हमारी पहले भी बात हुई इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके मतलब, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी बात करते हैं, जो हमारी मजहबी की आदत है वो इस चीज़ की तरफ नौजवान नस्ल की तवज्जो क्यों नहीं दिलाती? क्यों आए दिन जो हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं वो लादीन होते जा रहे हैं? अगर ये हमारा सवाल लिबरल्स देखेंगे तो वो बाकायदा इसका मजाक बनाएंगे, वो स्ट्राइक भी भेजेंगे, मजाक ही बनाएंगे। देखें जी कि हमारी बारे में किस तरह से तस्करा हो रहा है। असल में लिबरल्स का मसला तो है ये, मगर ज़्यादा मसला हमारी मजहबी क़यादत का है। हमने अपने मदरसों में, हमने अपने जो उलमा कराम तैयार किए, हमने उन्हें फतवे लगाना सिखाया, हमने उन्हें रैशनल बात करना सिखाया ही नहीं। जो कुछ रैशनल बात करते भी हैं वो भी उनमें कुछ इनफरादी खसूसियात होती हैं जिसके ज़रिए वो आगे निकल जाते हैं और अपना मकाम बना लेते हैं, वरना मिन हैसुल जो निज़ाम है उसमें हमने कभी कोई ऐसी बात सिखाई नहीं तो जिससे हम उस ताब पर आकर जवाब दे सकें। अब ये सिगमंड फ्राइड की बातें करके, बर्टन एंड रसल की कोर्स शेयर करके, मैडम क्यूरी की बात करके, साइंसी बात करके, दो चार इन्होंने जो कोर्स रटे होते हैं फ़लसफ़े की बात करके, जो आम जहन जो है नौजवानों का उसे मरूब कर लेते हैं। चलाकी होते इनके पास भी नॉलेज ज़ीरो है। कभी आप किसी को एक स्कॉच विस्की की बोतल पिला के बिठा दें, उसका सारा इल्म आपको 2 मिनट में बाहर आ जाएगा जो इनके पास, मगर इनका तरीका वारदात है। जिस तरह वो जो हाथ की सफाई करते हैं ना, उनका जो तरीका वारदात होता है, इसी तरह लिबरल्स का अपना तरीका वारदात है। ये बड़े इंटेलेक्चुअल बन के फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं, तबसरे करते हैं और नौजवान जो खासकर जो साइंसी इल्म नहीं पढ़ते, जो आर्ट्स के इल्म पढ़ते हैं, जैसे BA कर लिया, FA कर लिया या फ़लसफ़ा पढ़ लिया, वो इनकी तरफ ज़्यादा रागिब होते हैं, या जिन्हें शायरी से बस शायरी का जो शौक़ होता है। तो हमें अब करना क्या है? मजहबी क़यादत को करना ये चाहिए डॉक्टर साहब कि उसी स्ताब पर आकर इन्हें जवाब दें। अगर एक लिबरल फेसबुक पर कोई तहरीर लिख रहा है या ट्विटर पे कोई थ्रेड चला रहा है या यूट्यूब पर अपना कोई चैनल बना के बात कर रहा है, तो मैं मिंबर पर बैठ के तो जवाब नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा भी तो कितने लोग सुनेंगे उसे? लोग तो आते ही सिर्फ जुम्मे से 5 मिनट पहले हैं नमाज पढ़ने के लिए, जब सफ़ें दुरुस्त हो रही होती हैं। तो हमें उसी स्ताब पर आकर उसी लेवल पे आकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जैसे जामिअत रशीद एक बड़ा अदारा है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे नौजवान तैयार किए भी हैं कुलियातुल शरिया के ज़रिए जिनको आप जवाब दे सकते हैं। वो क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं दे रहे। इस तरह देकर कई मदारिस ऐसे हैं, कई ऐसी मजहबी तंजीमें हैं जो इनका बड़ी आसानी से रद्द कर सकती हैं, इनका रद्द किया जा सकता है, मगर इनका रद्द नहीं किया जा रहा, किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि कोई दादा शुमार तो है नहीं हमारे पास, पाकिस्तान के नौजवान मुल्लिद बन रहे हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने 2 साल पहले एक प्रोग्राम भी किया था। अच्छा, मुल्लिद ना ही बने तो एग्नोस्टिक बन रहे हैं। एग्नोस्टिक मतलब मुतशक्किक रहते हैं कि खुदा की ज़ात है या नहीं है, तज़ब्बुह का शिकार रहते हैं। तो ये बड़ा संगीन मसला है, हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं ये लोग, कभी सुर्खे बन के, कभी लिबरल बन के, कभी लेफ्टिस्ट बनकर, कभी दानिश्वर बनकर, कभी कुछ बनकर, मगर इनको हमारी बात करने से कुछ नहीं होगा।
ان کو انہی کی سطح پر آ کر جواب دینا پڑے گا, ریشنل ہمیں تھنکنگ اپنانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا اختتام کریں گے, مگر آخری سوال میں اسی چیز سے لے کے آپ سے جاننا چاہوں گا. جیسے کہ عادل صاحب نے بات کی ہے کہ جو اس طرح کا طبقہ ہے وہ زیادہ تر سائنسی علوم کے متعلق بات کرتا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں, وہ دین پڑھاتے ہیں, وہ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمارے جو سائنس کا علوم بھی انہیں سکھایا جائے مدرسے میں اور ساتھ ساتھ میں دین بھی سکھایا جائے؟ یہ بڑا کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. دیکھیں اچھا, پھر تو آپ کو پہلے سب سے پہلے تو یونیورسٹی میں میڈیکل کالجز میں آپ کو دین پڑھانا چاہیے. ادھر بھی پڑھانا چاہیے, نہیں پڑھا سکتے نا آپ نے کیٹیگرائزیشن کر دی, اسپیشلائزیشن کہ بنیادی علوم جو ہیں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے وہ آپ کو آگے, اب آپ ڈاکٹر بنیں, اپنی نماز روزہ پورا کریں, اس فن کے ذریعے ان کی خدمت کریں, آپ انجینئر بن کے خدمت کریں, آپ اکاؤنٹنٹ بن کے خدمت کریں, ٹھیک ہے کہ خدمت کے طریقے ہو گئے نا. ایک بات تو یہ کہ آپ عالم دین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یک وقت ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو, سائنٹسٹ بھی ہو, اس کے بعد وہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کا سارا اس کے بارے میں بھی ہو, دین کے بارے میں بھی سارا جانتا ہو, پھر وہ انٹرنیٹ کا بھی ماہر ہو, سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہو, ایس یو ایکسپرٹ بھی ہو, ویڈیو ایڈیٹر بھی ہو, اچھا ہو, اسے ساؤنڈ کا علم بھی سارا ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ پاسبل ہے؟ آنسر از نو. اس کا حل یہ ہے, مجھے, آپ کو, ڈاکٹر صاحب کو, جو ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سب کو ان علماء کا ساتھ دینا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں, اگر میں سائنس پڑھ رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے جو مولوی صاحب سے ریلیٹ کرتی ہے, تو مجھے مولوی صاحب سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ بات جو فلانا شکال اٹھایا گیا ہے, آپ نے بات بھی کی تھی, یہ چیز اسے سپورٹ کرتی ہے. آپ یا یہ ہمارے کیمرہ مین جو ہیں یہ کیمرہ کے ایکسپرٹ ہیں, تو یہ ان کی بات کو وہاں تک پہنچائیں. جو آپ کے ایس سی او ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. آپ اس ایک شخصیت سے یہ ساری توقعات باندھتے ہیں, وہ ان ریئلسٹک ہیں. اسی وجہ سے اپنے حجرے میں کہہ دیا, اسے کہا تم نے لوگ چاند پر پہنچ گئے اور تم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو. تو سوال یہ ہے کہ جو یونیورسٹی والے وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں, وہ بھی تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے انہیں متعون کرنے کا طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے. بس نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات اس طرح سے دیکھیں آپ, جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایگزامپلز ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی. سائنس کو بھی جانتے تھے اور دین کو بھی بڑے اچھے سے جانتے تھے, انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی. اور دوسرا یہ کہ نا اب یہ دونوں شخصیات میرے لیے موجودہ دنیا میں بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں, مگر مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی, ڈاکٹر اسرار صاحب کی ذرا تجھے دو ایجادات بتا دیں. نہیں ایجادات نہیں, میرا مطلب اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب سائنس پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں انہوں نے جس چیز پہ جواب دینا ہے, انہوں نے جس چیز پر جواب دینا ہے, جس چیز پہ بات کرنی ہے, اس چیز کا اسپیسیفک انہوں نے نالج لیا, اس کے بارے میں ڈیبیٹ کی, اس سوال کا جواب نکال دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا ٹوٹل سائنسی بیک گراؤنڈ تھا, تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. سائنس کا علم, میرا مطلب یہ ہے کہ سائنس کا علم حاصل کرنا چاہیے, ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, مگر ہم لوگ ان کو جو ہے نا سائنس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں الگ پہلو میں جو ہے نا پھر دیکھ لیتے ہیں. سند آپ کے لیے سائنس ہے یا قرآن ہے؟ قرآن ہے. بالکل. پرابلم از دس کہ ہم لوگ سائنس کو سند مان کے آگے چل رہے ہیں کہ چونکہ سائنس سند ہے اس لیے ہمارے اہل ایمان کو سائنس پڑھنی ہے. کوئی سائنس سند ہے, سائنس تو ہماری سائنس سند نہیں ہے. سند قرآن ہے, مگر اس کے ساتھ اگر وہ علم سکھا دیا جائے, علم تو لیں. دیکھیں لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ سے اگر یہ سوال آپ ہی سے ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر تو بن گئے ہیں, لیکن آپ کو اسپیس سائنسز کا تو نہیں پتا نا ڈاکٹر صاحب, کچھ کریں. اب آپ کے میں اسپیس سائنس کروں کہ میں میڈیکل کروں, اب آپ سے سوال ہوگا نا, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بینکنگ کے بارے میں فتویٰ چاہتا ہوں آپ سے, تو آپ کہیں گے میں بینکنگ کا فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں. تو جب آپ اپنے اوپر چیزوں کو لاگو کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, آپ کو ایک خاص اسپیشلائزیشن چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کر رہے ہیں, شاید اس وقت پورے عالم اسلام میں ان جیسا مناظر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کیٹیگری ہے, ایک فیلڈ ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ ان جیسا مفتی اعظم موجود نہیں ہے تو شاید یہ ایگزیجریشن ہو جائے گی. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دجالی فتنوں کے بارے میں, صہیونی سازشوں کے بارے میں, سلیب کی سازشوں کے بارے میں جتنے جاندار طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتایا, شاید گزشتہ ایک صدی میں کسی اور نے نہیں بتایا. بٹ دس از ون کیٹیگری. میری بات سمجھ رہے نا؟ تو پھر آپ کو علماء کو یہ حق دینا پڑے گا کہ وہ بھی کیٹیگری وائز اپنے آپ کو آگے لے جائیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آڈینس بھی جو سنتے ہیں, جو سامعین, وہ کنفیوز نہ ہو جائیں. میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مدرسے کے بجائے انہیں چاہیے تھا مذہبی قیادت کہتے ہیں. مدرسے کا نظام ایک چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا, مگر مذہبی قیادت کے پاس وسائل ہی بہت ہوتے ہیں. یہ بات اصل بات یہ ہے, وہ ہائر بھی کر سکتے ہیں, پوری ٹیم ہائر کر سکتی ہیں. ہم تو والنٹیرلی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کرتے بھی ہوں گے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ باقاعدہ ٹیم کھڑی کر سکتے ہیں, شعبہ نشر و ارشاد کو بڑھا سکتے ہیں. بھائی آج سے 100 سال پہلے مذہبی قیادت نے رسالوں کا اجرا کیا تھا نا. اس ٹائم مذہبی رسالے جو تھے, ہفت روزہ رسالے یا ماہوار رسالے, وہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ابلاغ تھے اس وقت. مجھے یاد آ گیا دین صاحب کہ ہم 20 سے زائد ممالک مل کے ایک ٹی وی چینل بنانے جا رہے تھے,
بالکل ہم وہ نہیں بنا جی، سکے. بالکل. اور آپ ایک مولوی سے کہتے ہیں کہ تو ٹی وی چینل نہیں بنا لیتے. اس میں میرا خیال مذہبی قیادت کی ترجیحات بھی نہیں ہے ڈاکٹر ہاں صاحب. یہ بھی ہے, یہ بالکل ہے. ترجیحات نہیں, اگر وہ آج چاہیں تو تو وہ صرف اپنا گنبد اگر بڑھانا کریں تو اس میں پورا وہ ایک سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, لیکن نہیں بناتے. وہ انہیں قائل کون کرے گا؟ انہیں قائل کریں گے آپ ڈاکٹر صاحب, اور ہم جیسے لوگ قائل کریں گے. انہیں اس چیز کی طرف راغب کریں گے, بھائی دیکھو جو کفر ہے وہ ہر سطح پر آیا ہوا ہے. پھر آپ اپنے کابر کے جو فتاوا جات ہیں, جو ہمارے کابر کا طرز عمل ہے کہ پہلے کس طرح وہ تحریری مناظرے ہوا کرتے تھے اس طرح سمجھاتے تھے, پھر چوک چڑھاؤ پر مناظروں کا دور آیا ارلی 70s اور 80s میں, اس طرح سمجھایا. تو اب مناظروں کی شکل سوشل میڈیا پہ منتقل ہو گئی ہے, تو اس طرف انہیں راغب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بات ہماری کافی لمبی ہوگی. امید ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ ان تمام باتوں سے پازیٹیو پہلو ہی نکالیں گے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ اکثر بات کی جاتی ہے کچھ اور اس کے جو ہے نا نکالا کچھ اور اس میں جاتا ہے. جب یہ غلطی, ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ غلطی اسی کے جو بات سمجھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سمجھا چکے ہو بات اپنی, مگر میں اور عادل صاحب صحیح سے نہ سمجھا سکے ہوں. تو آپ لوگ ہماری جتنی بھی گفتگو ہے اس میں سے پازیٹیو پہلو کو نکالیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ ہر وہ شخص جس کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا وہ لبرل کے حد پہ چڑھ چکا ہوا ہے تو وہ ان چیزوں سے نکل سکے. ہمیں اس آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.